نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ العلا بكماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور ارفع بارگاہ اقدس میں بے پناہ عقیدت، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے قلوب کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو اور ہمارے اعمال کو اس قابل بنا دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ النساء کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں جس نے میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ آج اسی آیہ مبارکہ کو موضوع بنا کر ہم اپنے جمعہ کے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے صفات مشترک ما بین خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ذات اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صفات مشترک ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو آج کا ہمارا جتنا مواد ہے گفتگو کا اور جتنا وقت ہمیں میسر آئے گا وہ سارے کا سارا قرآن مجید فرقان حمید پر ہی ہمارا فوکس ہوگا۔ صرف ایک ابتدا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ عرض کروں گا، اور اس حدیث مبارکہ کو لے کے پھر آگے ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے
امام اصبہانی نے دلائل النبوہ میں اور پھر اس کے علاوہ کئی دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے، اور بخاری اور مسلم میں خصوصاً یہ بار بار تکرار کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میدان احد کی طرف تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام نے شہدائے احد پر نماز پڑھی، صلاته علی المیت، اور آقا علیہ السلام نے ان پر اس طرح نماز پڑھی کہ جیسے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت پر نماز پڑھی جاتی ہے یعنی جنازہ۔ پھر ثم انصرف الی المنبر، پھر آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اور یہ جو آقا علیہ السلام کا خطاب ہے اور یہ جو عمل ہے کہ آقا علیہ السلام میدان احد میں تشریف لے گئے اور آقا علیہ السلام نے شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی اور آقا علیہ السلام نے خطاب فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 یا 5 یا 7 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 3، 5 یا 7 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اس سے 5 یا 7 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آقا علیہ السلام نے شہداء احد پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کا جنازہ پڑھا۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ممبر رکھوایا اور آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام فرمانے لگے انی فارۃ لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ، اور جان لو کہ بے شک میں تمہارا پیشرو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے میں لا انظر الی حوض الآن، میں اپنے حوض کوثر کو اپنی ان آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا، میں اپنے حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا ہوں، اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور جان لو اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کے ہر خزانے کی کنجیاں جو ہیں وہ میرے سپرد کر دی ہیں، وہ میرے ہاتھوں میں دے دی ہیں۔ تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العزت کی ذات نے وہ میرے سپرد کر دی ہیں یا مجھے عطا کر دی ہیں۔ او مفاتیح الارض وانی واللہ، اور خدا کی عزت کی قسم ہے ما اخاف علیکم ان تشرکوا، میں اس خوف سے بالکل بے نیاز ہو کر جا رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے کس چیز کا، ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم لوگ مشرک ہو جاؤ گے، تم لوگ شرک کرنے لگ جاؤ گے، میں اس سے بے خوف جا رہا ہوں، میری امت میں پلٹ کر شرک نہیں آ سکتا، میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، میں اس خوف سے بری ہو کر جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم کھا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ، لیکن ایک خوف جو مجھے ہے تمہاری طرف سے، جو ایک خوف مجھے ہے وہ یہ ان تتنافسوا فیہا، کہ تم دنیا کی حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم دنیا کے مال و دولت کے لیے لڑو گے، جھگڑو گے، مال و دولت کی طمع تمہیں لے ڈوبے گی، تم مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے لڑتے پھرو گے، جیتے رہو گے۔ تو یہ مال و دنیا کا جو لالچ ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس حرص میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مال و دنیا کا لالچ
اور اکٹھا کرنا اور حرص کرنا وہ الگ ہے، مشرک ہو جانا وہ الگ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بالکل بے خوف ہو کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے اس ظاہری دنیا سے جانے سے 5 یا 7 دن پہلے کا واقعہ ہے، یہ کوئی زیادہ پرانا بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ظاہری دنیا پر موجود ہوتے ہوئے، اس زمین پر موجود ہوتے ہوئے، آقا علیہ السلام نے آخری جو کلام اور خطاب فرمایا وہ صحابہ کرام سے یہ خطاب تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو عنوان بنایا اور اس سے اپنے موضوع کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ ہم آج کا جو اپنا خطاب جمعہ ہے، جو ہمارا عنوان ہے گفتگو کا، جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کی ابتدا اس حدیث مبارکہ سے کر رہے ہیں، تو اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ ایسا ہے کہ جو مطلقاً امت مسلمہ کی ایک کثیر تعداد پر، ایک جماعت پر ہمیشہ شرک کا فتویٰ لگاتا پھرتا ہے۔ ہر بات، کوئی کام کو کرنے لگ جائے، کوئی تعویذ پہن لے وہ اسے شرک کہہ دیتے ہیں، کوئی دم درود کرنے لگ جائے وہ اسے شرک کہہ دیتے ہیں، کوئی کسی ولی اور صوفی کے مزار پر چلا جائے وہ اسے شرک کہہ دیتے ہیں، کوئی اپنے پیر و مرشد کے، اپنے والدین کے، کسی محبت کرنے والے کے یا جس سے محبت ہو جائے اس کے ہاتھ چومنے لگ جائے وہ اسے شرک کہہ دیتے ہیں، کوئی کسی کی قبر پر چلا جائے وہاں فاتحہ خوانی کرنے لگ جائے، یہ وہاں ان کو شرک نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کثیر جو بڑی جماعت ہے، ایک کثیر تعداد ہے امت مسلمہ کی، اس کثیر تعداد پر ایک طبقہ آج ہر دم وہ شرک کا فتویٰ لے کے ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ بات بات کے اوپر ان کو شرک کا فتویٰ دے رہا ہے کہ یہ مشرک ہو گئے، یہ مشرک ہو گئے۔ اب میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا آقا علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس کیا ان لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرا؟ جبکہ یہ حدیث بھی صحیح ہے بھی حدیث صحیح، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام بالکل بے خوف ہو کر جا رہے ہیں اور قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ میری امت میں شرک واپس نہیں آ سکتا، میری امت مشرک نہیں ہو سکتی، تو آج یہ لوگ کس بنیاد پر امت مسلمہ کے ایک کثیر طبقہ کے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہیں؟ پھر عام معمولات تو ایک الگ ہو گئے، جب آقا علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کی جائے، آقا علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا جائے، آقا علیہ السلام کی ہر شان کو کھول کر بتایا جائے، تو پھر ان کے فتوے مزید تیز ہو جاتے ہیں کہ یہ شرک ہو گیا جی، یہ آقا علیہ السلام کو اتنا بڑھا رہے ہیں، یہ اتنی اندھی عقیدت میں چلے گئے، یہ اندھی محبت میں چلے گئے، یہ آنکھیں بند کر رہے ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی محبت کی بات کرنا، آقا علیہ السلام کی شان کی بات کرنا اور آقا علیہ السلام کی شانوں کو کھول کھول کر بیان کرنا، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، وہاں بھی آ کے شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ میں اپنی گفتگو کے آخر میں بھی جب سب لوگ آ جاتے ہیں پھر میں ایک دفعہ اس کو جملے کو دہرا دوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص کہ جو مجمع میں تقریر کر رہا ہو اور اس کے سامنے جو عوام موجود ہے وہ عوام کلمہ گو مسلمانوں کی ہو، اس کے سامنے جو مجمع ہو وہ مسلمانوں کا ہو، اہل اسلام سے مخاطب ہو، ہاں وہ دیوبند ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، سلفی ہوں، کوئی بھی ہو،
لیکن وہ کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتا ہو، تو جو شخص اس کلمہ کو مجمع میں کھڑے ہو کر تقریر کرے اور اس کی تقریر کا عنوان یہ شرک کا معاملہ ہو، شرک پر یہ اس کی گفتگو کا عنوان ہو، تو سمجھ جائیں اس کا اپنا عقیدہ توحید ابھی تک درست نہیں ہو سکا۔ یہ لوگوں کو کیا سکھائے گا جس کا اپنا عقیدہ توحید ابھی درست نہیں ہے؟ بھائی امت مسلمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان میں تو شرک آ نہیں سکتا، وہ تو قوم مشرک ہو نہیں سکتی۔ تو جب آپ امت مسلمہ میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کو ہی شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں اور شرک کے متعلق بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی تبلیغ کسی کام کی نہیں ہے، آپ خود عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ دو نمبری ہے، یہ جعلی توحید ہے، ان اتھینٹک توحید ہے، یہ دو نمبری کرتے ہیں۔ اہل اسلام طبقہ میں بیٹھ کر شرک کا موضوع بنانا، جو خطیب اور جو مولوی اور جو عالم ایسا کرتا ہے، جان لیں کہ اس کا عقیدہ توحید بھی درست نہیں، اس کا عقیدہ رسالت بھی درست نہیں ہے۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں، وقت چونکہ بہت تھوڑا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم پر جو فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے کہ انہوں نے ہر حد کو عبور کر دیا اور حد کوئی نہیں چھوڑی، اور یہ بلند سے بلند کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے یا اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ آج ہم قرآن سے یہ فیصلہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 13۔ جان لیں کہ یہ جو میرے پاس نوٹس ہیں، یہ مختصر سے چند 10 12 15 20 اس سے زیادہ آیات میرے نوٹس میں نہیں ہیں، لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیات مبارکہ کو جمع کیا، ان کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، 100 سے زیادہ تعداد تھی، کہ جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں بھی اپنا ذکر کیا ہے، اپنے نام کے ساتھ اور اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ مصطفیٰ کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ 100 سے زیادہ مقامات تھے، لیکن میرے پاس چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے میں چند آیات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کو بند کر لیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 13، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يَدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے۔ تو اطاعت میں اللہ رب العزت کی ذات نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ اطاعت میں یہ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، اطاعت میں اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، یہ بھی سورہ النساء آیت نمبر 14، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، تو نافرمانی کرنے میں بھی اللہ نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ بولیے، رسول کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور جب کسی معاملے میں، کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کے لیے اور حتمی فیصلے کے لیے اور حکم کے لیے اللہ اور اس کے
رسول کی طرف پلٹ جاؤ، اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی بارگاہ کو بھی رسول کی بارگاہ کے ساتھ جوڑ دیا، یہاں بارگاہ میں بھی جوڑ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 61، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرُّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کی طرف آ جائیں اور رسول کی طرف آ جائیں تو یہ بھاگتے بھاگتے اللہ کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف جانے سے گھبراتے ہیں۔ جان لو یہی حقیقی منافق ہیں، یہ منافق ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جانے سے تو کترائے، لیکن باغ باغ کر آپ کو عقیدہ توحید کے سبق پڑھاتا پھرے، اور عقیدہ توحید بغیر عقیدہ رسالت بتائے سناتا پھرے، سمجھ لیں یہ پکا سچا منافق ہے، یہ پکا ٹھکا منافق ہے۔ اس کی منافقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واسطہ رسالت کو نکال رہا ہے اور ڈائریکٹ اللہ کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب کسی معاملے میں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف آ جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ ہی میری بارگاہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جب منافقوں کی بات کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بارگاہ کی بات کی کہ جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف نہ آئے، میری طرف آتا پھرے، مجھے اس کا آنا قبول نہیں ہے، دفع ہو جائے میری بارگاہ سے۔ تو اپنی بارگاہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ کو آپس میں بولیے، آپس میں ملا دیا، جوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ المائدہ آیت نمبر 33 فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، تو جنگ کرنے میں بھی اللہ کی ذات نے رسول کو اپنے ساتھ بولیے، اپنے ساتھ ملا لیا، جوڑ لیا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اور جان لو یہ جو مال غنیمت کے بارے میں میرے مصطفیٰ سے سوال کرنے والوں، جان لو کہ یہ مال غنیمت حصہ کس کا ہے، یا اللہ کا یا اللہ کے رسول کا۔ تو مال غنیمت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے ساتھ رسول کو جوڑ لیا۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تھی، پھر سورہ الحشر اس کی آیت نمبر 4 فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے شدید عداوت کرتے تھے۔ تو جو عداوت مصطفیٰ سے کرے، اللہ رب العزت کا ذات فرماتی ہے یہ مجھ سے عداوت کرنے والا ہے۔ تو عداوت میں بھی اللہ کی ذات نے رسول کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ پھر فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 17 فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے مصطفیٰ وہ جو آپ نے کچھ پھینکا، وہ جو کنکریاں کچھ پھینکیں، وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، خود خدا نے پھینکی ہیں۔ تو پھینکنے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ یہ میرے ساتھ بولتے جائیں آپ کو یاد ہو جائے، اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ پھر فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 24 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، لوگو جب خدا اور مصطفیٰ تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو فوراً بھاگتے ہوئے آ جایا کرو، ان کی دعوت پر لبیک کہا کرو۔ تو دعوت پر آنا اور دعوت پر بلانا، ان دونوں میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بولیے جوڑ لیا۔ پھر اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تھی۔ پھر سورہ توبہ مشرکین کے ساتھ ایک معاہدہ تھا صلح حدیبیہ والا، وہ معاہدہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، آج کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو ذمہ داری میں بھی اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ
جوڑ لیا. پھر فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سورہ توبہ آیت نمبر 3. فرمایا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بلاوا ہے. تو جو دعوت مصطفیٰ دیتے ہوں وہ دعوت خود خدا کی بن جاتی ہے. دعوت دینے میں، اذان دینے میں، بلانے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. پھر سورہ التوبہ آیت نمبر 29 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو ان کو کچھ خدا نے دیا، کچھ مصطفیٰ نے دیا. تو یہاں عطا کرنے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. پھر آگے سورہ التوبہ آیت نمبر 59 وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا آیت نمبر 29 وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ ان چیزوں کو وہ لوگ حرام جانتے ہیں جس کو خدا نے حرام کیا اور مصطفیٰ نے حرام کر دیا. تو حرمت اور حلال دونوں چیزوں میں خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہاں بھی جوڑ لیا. پھر فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 59 وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ. اور جان لو کہ ہمیشہ سے جو فضل ہے وہ یا اللہ کا فضل ہے یا اس کے مصطفیٰ کا فضل ہے، رسول کا فضل ہے. تو فضل کرنے میں بھی اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا. ارے آج ہم جب ایک دوسرے کو آپس میں ملتے ہیں ہم کہتے ہیں، پوچھتا ہے کیا حال ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے. یہی کہتے ہیں نا، اللہ کا بڑا فضل ہے. ارے جب اللہ رب العزت کی ذات سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کیا فضل تو تنہا کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، تنہا میں فضل کرنے والا نہیں ہوں. ارے جس طرح میں فضل کرنے والا ہوں میرا مصطفیٰ بھی اسی طرح فضل کرنے والا ہے. فضل میں بھی مصطفیٰ کو اللہ کی ذات نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. میرے ایک بازار میں ایک جگہ میں کام گیا، میرے ایک دوست بن گئے اہل حدیث. یہ میرا ویڈیو کلپ شاید ان تک پہنچ جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا. تو وہ اہل حدیث تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جب مجھے ملیں تو مجھ سے حال احوال پوچھیں تو میں ان سے کہہ دوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل ہے الحمدللہ. اور یہ میری عادت ہے. شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگ واقف ہوں کہ جب آپ بھی سلام دو اور حال احوال کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رسول کا بڑا فضل ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ تو سنا ہے، تھے اہل حدیث، وہ اللہ کا فضل تو سنا ہے، یہ آپ نے رسول کا فضل خامخواہ ساتھ ملا لیا. میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں کون ہوتا ہوں کہ میں خدا کے فضل کے ساتھ رسول کے فضل کو خود بخود ہاں ملا لوں. میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے جس نے کہا کہ اللہ کے ساتھ رسول بھی فضل کرتا ہے وہ توبہ کی آیت نمبر 59 ہے. مجھے قرآن کہتا ہے کہ فضل اللہ بھی کرتا ہے، مصطفیٰ بھی کرتا ہے. میں کیوں نہ کہوں کہ فضل اللہ کا بھی ہے اور اللہ کے رسول کا بھی ہے. تو فضل میں اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو جوڑ لیا اپنے ساتھ. پھر سورہ التوبہ آیت نمبر 62 فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ ان کو راضی کریں. تو راضی کرنے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. پھر اللہ کی ذات نے آیت نمبر 63 توبہ کی فرمایا من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو مخالفت میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہاں بھی الگ نہیں کیا. پھر فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. ارے تم ایک بات کرتے ہو کہ مصطفیٰ کو خدا کے ساتھ جوڑتے ہو. ارے بدبخت اٹھاؤ قرآن،
ابھی تک قرآن کے علم کی ہوا تک نہیں آپ کو لگی، آپ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جماعت پر شرک کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ اٹھائیں قرآن اور دیکھیں، قرآن نے جگہ جگہ پر، ہر جگہ جہاں خدا کی بات کی وہیں خدا کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام ملا کر بات کی ہے۔ اگر خدا کے ساتھ اور خدا کی صفات میں مصطفیٰ کو شریک کر دینا یہ شرک ہے، تو پھر اٹھائیے سارا قرآن شرک سے بھرا پڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کیا کہیں گے، سارا قرآن شرک والا ہے؟ نہیں لگا سکتے فتویٰ، کیوں کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس قرآن کو اٹھائیں تو قرآن کی 100 سے زیادہ آیات بول بول کر بتاتی ہیں بھائی تنہا اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات نے جہاں جہاں اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا اپنے مصطفیٰ کو کسی ایک مقام پر بھی نیچے نہیں رکھا، ہر مقام پر اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ صرف ایک چیز نہیں، اور وہ عبادت نہیں، عبادت مصطفیٰ کی نہیں، عبادت صرف خدا کی ہے، اس کے سوا اللہ کی ذات نے کسی معاملے میں مصطفیٰ کو جدا کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو شان دی۔ پھر فرمایا سورہ النور آیت نمبر 48، فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، گویا بلائے جانے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس دعوت میں بھی جوڑ لیا۔ پھر سورہ احزاب آیت نمبر 36 فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، کسی کام کا فیصلہ فرما دیں، تو فیصلہ فرمانے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اور مصطفیٰ کے فیصلوں کو ایک ہی اتھارٹی بنا دیا ہے، اور فیصلے میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، جدا نہیں کیا۔ پھر سورہ احزاب آیت نمبر 37 فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، لوگوں جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا اور اس پر آقا علیہ السلام نے بھی انعام فرما دیا تھا، تو انعام فرمانے میں بھی خدا اور مصطفیٰ ایک ساتھ۔ پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، احزاب آیت نمبر 57 فرمایا بے شک جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اذیت دینے میں بھی مصطفیٰ اور خدا ایک ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اذیت میں بھی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ بھئی اللہ کی ذات کا تو وجود کوئی نہیں، اللہ کی ذات کا وجود کوئی نہیں، کسی میں جسارت نہیں، قوت اور طاقت نہیں، ہمت نہیں کہ کوئی اللہ کی ذات کو اذیت دے سکے۔ کوئی ہے ایسا جو اللہ کو اذیت دے سکے؟ اللہ کو تو اذیت نہیں دی جا سکتی، اللہ تو نور ہے۔ اذیت تو اسے پہنچتی ہے جس میں کوئی جسم ہو، جس میں روح ہو، جس کی کوئی جان ہو، اذیت تو پہنچی اسے۔ اللہ رب العزت کی ذات روح سے بھی پاک، جسم سے بھی پاک، بدن سے پاک، اللہ رب العزت کی ذات کا تو جسم نہیں ہے، تو پھر اللہ کو اذیت وہ کیسے پہنچتی ہے؟ تو فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ، جو میرے مصطفیٰ کو اذیت دے دراصل وہ مجھے اذیت دینے والا ہے۔ اذیت مصطفیٰ کو پہنچی، ناراضگی خدا کی مول لے لی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اذیت میں بھی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ پھر ایک وقت آیا آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا آؤ آ کے زندگی اور موت کی بیعت کرو میرے ہاتھ کے اوپر۔ تمام صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آخری سارے صحابہ بیعت کر چکے، آخری باری آئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو وہاں موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں موجود تھے۔ جب ان کی بیعت کی باری آئی، آقا علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے، یہ
عثمان کی بیعت ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا ہی ہاتھ رکھا تو اللہ کی ذات نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے مصطفیٰ جس نے آپ سے بیعت کر لی گویا اس نے خود خدا سے بیعت کر لی ہے۔ تو ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا، مرید خود خدا کے ہو گئے۔ کسی کا مرید بننا ہو تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا مصطفیٰ کے اور مرید ہو گئے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ تو اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اس عمل میں بھی مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ پھر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 9 میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ان کی مدد و نصرت کرو، دین کے معاملے میں ان کی بے حد تعظیم اور توقیر کرو۔ تو یہاں ایمان لانے میں بھی، تعظیم اور توقیر میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، یہاں بھی جوڑ لیا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 تھی۔ پھر سورہ الحجرات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگوں خبردار تم میں سے کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے، کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اب اللہ کا تو جسم ہے نہیں، شان نزول کیا ہے اس آیت مبارکہ کا کہ مصطفیٰ کریم نے ابھی روزہ نہیں رکھا تو کسی نے روزہ رکھ لیا۔ آقا علیہ السلام نے قربانی کا چھترا وہ ذبح کرنا تھا، ابھی آقا علیہ السلام نے وہ جانور ذبح نہیں کیا، کسی اور نے اپنا جانور ذبح کر لیے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، ابھی آقا علیہ السلام بولے نہیں، اس سے پہلے کوئی شخص اٹھ کے بول پڑا بھائی اللہ رب العزت کی ذات تو روزے نہیں رکھتی، وہ تو اس سے پاک ہے، اللہ کی ذات تو نہ دھمبا چھترا ذبح کرتی ہے نہ اس نے کرنا تھا، اللہ کی ذات تو براہ راست انسان سے کلام نہیں کرتی نہ اس نے کلام کرنا تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ مزہ تو تب ہے نا کہ جب اللہ کی ذات فرمائے بین یدی اللہ، خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھو، تو بھائی اللہ سے آگے تو اسی طرح بڑھا جا سکتا ہے نا کہ اللہ نے روزہ رکھنا ہو تو بندہ اللہ سے پہلے رکھ لے، تو پتہ چل جائے کہ اللہ سے پہل ہو گئی۔ اللہ نے جانور ذبح کرنا ہو، انسان اللہ سے پہلے چھری چلا دے تو پتہ چلے لو جی اللہ سے پہل ہو گئی۔ اللہ نے براہ راست انسان سے کلام کرنا ہو، انسان اللہ کے بولنے سے پہلے بول پڑے، پتہ چلے کہ لو جناب اللہ سے پہل ہو گئی۔ لیکن یہاں نہ اللہ روزے رکھتا ہے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، نہ اللہ کی ذات جانور ذبح کرتی ہے، نہ اللہ کی ذات براہ راست انسان سے کلام کرتی ہے، تو پھر اللہ کی ذات سے پہل کیسے ہو گئی؟ پھر اس کی حد کراس کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ جس نے میرے مصطفیٰ کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، گویا اس نے مصطفیٰ کی حد نہیں توڑی، اس نے خدا کی حد توڑی ہے۔ اس نے مصطفیٰ سے پہل نہیں کی، اس نے خدا سے پہل کی ہے۔ تو یہاں حد بندی میں بھی خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ، بولیے ذرا، خدا نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، ملا لیا۔ پھر اللہ کی ذات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، ارے کائنات جہان کی جتنی عزتیں ہیں وہ ساری عزتیں یا خدا کی ہیں یا مصطفیٰ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزت میں بھی اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ پھر فرمایا، منافقون کی آیت نمبر 8 تھی، پھر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ لوگوں خبردار تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہ ہو، کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ تو محبت میں بھی اللہ کی ذات نے اپنی ذات کے ساتھ مصطفیٰ کو جوڑ دیا۔ پھر فرمایا
یہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صفات کا بیان فرمایا، اور جن جن صفات میں اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو اپنے ساتھ جوڑا، ہر آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہر اس صفت کا بیان فرما دیا۔ آج لوگ ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں، کہ آپ خدا سے مصطفیٰ کو جوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ارے نادانو، تھوڑا غور کرو، عقل کرو، جوڑا اسے جاتا ہے جو جدا ہو۔ خدا نے مصطفیٰ کو اپنے آپ سے کبھی جدا کیا ہی نہیں۔ ہم کون ہیں جوڑنے والے؟ چھوڑنے والے تم ہو، ہم جوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں خدا نے مصطفیٰ کو کبھی جدا کیا ہی نہیں ہے، ہم تو صرف مقام مصطفیٰ بتاتے ہیں۔ پھر وہی لوگ جو انہی باتوں پر ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، انہی کے بڑے ان کے آباء و اجداد، شیخ الاسلام ان کے علامہ ابن تیمیہ، یہ بڑی تعظیم کرتے ہیں ان کی، یہ ان کے بڑے بزرگ ہیں جو ہمارے اوپر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کے بڑے بزرگ ہیں یہ۔ وہ اپنی کتاب صارم مسلول میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 87 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو آیات مبارکہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمائی، ان ساری آیات کو پڑھنے کے بعد اور صفات مشترک دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مصطفیٰ کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی ہر صفت میں مصطفیٰ کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا ہے۔ محبت میں مصطفیٰ خدا کے ساتھ، اطاعت میں مصطفیٰ خدا کے ساتھ، ارے مال غنیمت کا معاملہ آئے مصطفیٰ خدا کے ساتھ، رضا کا معاملہ آئے مصطفیٰ خدا کے ساتھ، کسی سے راضی ہونا ہو مصطفیٰ خدا کے ساتھ، کسی کے اوپر انعام کرنا ہو انعام میں خدا اور مصطفیٰ ایک، کسی کے اوپر فضل کرنا ہو فضل میں خدا اور مصطفیٰ ایک۔ ارے نادانو، قرآن کی اتنی آیات دیکھ کر پھر بھی تم دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ارے خدا نے اپنے ہر معاملے میں، ہر صفت میں مصطفیٰ کو اپنے سے جدا کیا ہی نہیں ہے، اور بلندی اتنی عطا کی، فرمایا میں ان قریب اے حبیب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دوں گا، اور وہ آقا علیہ السلام کے مقام کی انتہا ہوگی، اور مقام محمود پر پہنچا کر تمام بلندیاں نیچے رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے مصطفیٰ کے مقام کو بلند سے بلند تر کرتی چلی جائے گی، اور مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات قیامت والے دن اپنی دائیں جانب مصطفیٰ کی کرسی بچھا کر پوری کائنات کو مصطفیٰ کا مقام و مرتبہ سمجھا دے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں ہیں۔ اب قرآن مجید کی مزید 7 آیات مبارکہ تھیں جن میں اللہ رب العزت کی ذات نے جب اپنا اور اپنے رسول کا ذکر فرمایا تو اس میں ضمیر واحد کی استعمال کی۔ 7 آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جب 2 کی بات ہو، اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 کی بات ہو تو تثنیہ کا صیغہ لگتا ہے، عربی میں، اردو میں تو جمع کا ہے، انگلش میں بھی جمع کا ہے، لیکن 3 ہوں تو عربی میں پھر جمع کا صیغہ لگتا ہے، 2 ہوں تو تثنیہ کا۔ لیکن 7 مقام ایسے ہیں کہ جس میں جب اللہ کی ذات نے اپنی اور اپنے رسول کی بات کی تو 7 مقامات پر صیغہ واحد کا استعمال کیا، تثنیہ کا نہیں کیا۔ جو اپنا حکم دیا اس حکم میں صیغہ واحد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جوڑ لیا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات مبارکہ کو پڑھ کر تلاوت کر کے میں آپ کو سناؤں، وہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ یا پھر کسی وقت سے ہی۔ تو لوگوں، ہمیشہ ایسے لوگوں سے بچے رہا کرو کہ جو لوگ ہر وقت بیٹھے مسلمانوں میں ہوں اور مسلمانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو شرک کی تبلیغ کر رہے ہوں، شرک سے ڈرا رہے ہوں اور شرک کے متعلق بتا رہے ہوں۔ جو شخص مسلمانوں کے اجتماع میں بیٹھ کر شرک کے اوپر گفتگو کرتا ہے، اس کا اپنا نہ عقیدہ توحید درست ہے نہ عقیدہ رسالت درست ہے۔ امت مسلمہ میں شرک نہیں آ سکتا،
لوگوں ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور مودت کرتے رہو، ہمیشہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہو، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے رہو، اسی سے آقا علیہ السلام آپ کو پہچان لیں گے اور اسی سے آقا علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت، مودت اور قیامت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔